عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی پچھلے محرم سے اب تک جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اس دن کا روزہ مستحب ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے، ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی بھی کرتے کہ رکھا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا، نہ منع کیا اور نہ ہی اس موقع پر ہماری نگرانی کی، یعنی نفلی روزہ ہو گیا، مستحب ہو گیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن کے روزے کا ارادہ کیا، یعنی 9 اور 10 کا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، وفات پا گئے۔ افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔